القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی النوافل، یہ فصل نوافل کے احکام کے بیان میں۔ نوافل یہ نافلتن کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں زیادتی کے۔ نفل اس عبادت کا نام ہے جو فرض اور واجبات پر زائد ہو اور اس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر کوئی عذاب نہ ہو، اس لیے نفل کا لفظ یہ سنت کو بھی شامل ہے۔ تو اس فصل کے اندر سنن کو بھی بیان کیا جائے گا، یعنی سنت نمازوں کو بھی بیان کیا جائے گا اور نفل نمازوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ پھر سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، دونوں کو بیان کیا جائے گا۔ سنتاً مؤکدتاً کہہ رہے کہ سنت مؤکدہ ہے رکعتانی قبل الفجر، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ورکعتانی بعد الظہر، اور ظہر کی بعد کی 2 رکعتیں، وبعد المغربی، اور مغرب کی بعد کی 2 رکعتیں، وبعد العشاء، اور عشاء کی بعد کی 2 رکعتیں، واربع قبل الظہر، اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، وقبل الجمعۃ، اور جمعہ سے پہلے کی 4 رکعتیں، وبعدها بتسلیمۃ، اور جمعہ کے بعد کی 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ۔ یہ ساری نمازیں سنت مؤکدہ ہیں۔ وندب 4 قبل العصر والعشاء، اور مندوب ہے یعنی مستحب ہے 4 رکعت عصر سے پہلے اور 4 رکعت عشاء سے پہلے، وبعدہ، اور 4 رکعت عشاء کے بعد، وست بعد المغربی، اور مغرب کے بعد 6 رکعتیں۔ تو یہ سب کے سب مندوب یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ سنت غیر مؤکدہ ہیں اور اس میں مستحب بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے سنت مؤکدہ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے اور سنن غیر مؤکدہ اور جو نفل نمازیں ہیں ان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ سنت مؤکدہ کو تو بلا وجہ چھوڑنا یہ گناہ ہے، ایک آدھ مرتبہ چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آدمی سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور سنن غیر مؤکدہ اس کا بلا عذر چھوڑنا یہ خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ اور جو نفل نمازیں ہیں جن کو مندوب سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس کو پڑھنا یہ موجب ثواب ہے اور ترک کر دینے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مندوب یا نفل نماز۔ اس میں جو انہوں نے کہا ہے وستم بعد المغربی، اور مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں۔ تو مغرب کے بعد تو اصلاً 2 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے گا اور ان کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے گا تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائیں گے۔ اور اس نماز کو 6 رکعت نماز کو مغرب کے بعد اس کو کہا جاتا ہے اوابین کی نماز کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ بھی جو 6 رکعت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ، کہنے اور اکتفا کرے گا فی الجلوس الاول، قاعدہ اولا میں، من الرباعیت، 4 رکعت والی نمازوں میں، المؤکدۃ، سنن مؤکدہ میں سے،
اعلیٰ تشہدی تشہد پر، کہنے کہ سنت مؤکدہ اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر سے پہلے کی سنت ہے، تو جب قاعدہ اولیٰ کرے گا تو قاعدہ اولیٰ میں صرف اور صرف تشہد پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جیسے فرض نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تیسری رکعت میں کھڑا نہ ہو، یعنی جب تیسری رکعت میں کھڑا ہو تو اس میں اب پھر سے ثنا وغیرہ نہیں پڑھنی ہے۔ دیکھیے یہ انہوں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ دیکھیے نفل نماز، جتنے بھی نفل نماز ہے، یعنی فرائض کے علاوہ سنت بھی نفل نماز کے اندر شامل ہے، وہ اصلاً 2 ہی رکعت ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی 4 رکعت کی نیت بانے، بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے، 4 رکعت کی اگر آدمی نیت بانے اور نیت باندھنے کے بعد 2 ہی رکعت پہ سلام پھرنا چاہے تو سلام پھر سکتا ہے، یا 4 رکعت کی نیت باندھنے کے بعد اس نے 1 رکعت پر سلام نماز کو توڑ دیا، تو یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے شروع کرنے کے بعد، اگرچہ نفل نماز ہے لیکن اگر آدمی شروع کر کے چھوڑ دے تو اس کا پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو 4 رکعت کی نفل نماز کی نیت کسی نے بانی اور 1 ہی رکعت میں اس کو توڑ دیا، تب اس کو 4 رکعت قضا نہیں کرنی، بس 2 ہی رکعت قضا کرنی، اس لیے کہ جب نفل نماز اصلاً 2 ہی رکعت ہوتی ہے۔ جب آدمی دوسری رکعت پورا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اب گویا اس نے سرے 9 نیت بانی ہے اور 2 رکعت اب سرے 9 پڑھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب فرائض کے اندر تو وہ بات نہیں ہے، اس لیے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولا یأتی فی الثالثۃ بدعاء الاستفتاح، اور تیسری رکعت کے اندر ثنا نہیں پڑے گا، بخلاف المندوبۃ، برخلاف جو نفل نماز ہے اس کے اندر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی یہ بھی ایک فقہا کا قول ہے۔ فقہا حناف میں ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی 4 رکعت نفل نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو اس میں پھر سرے 9 ثنا وغیرہ پڑھ کر نماز شروع کرے، اس لیے کہ اب گویا وہ 2 رکعت نفل نماز 2 ہی رکعت ہے، اب گویا وہ 2 رکعت مزید اس نے نیت باندھی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِن رَكَعَتَيْنِ، کہہ رہے کہ اگر کسی نے 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھی، وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا، اور نہیں بیٹھا مگر اس کے آخر میں، یعنی صرف قاعدہ اخیرہ کیا اس نے، قاعدہ اولیٰ نہیں کیا، تو کہہ رہے صح استحسانا، اس کی یہ نماز استحسانا درست ہو گئی۔ یعنی قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب اس نے قاعدہ اولیٰ نہیں کیا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے، لیکن استحسانا اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل نماز جس طرح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اسی طرح 4 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے، اور نفل نماز کے اندر فرض جو ہے صرف قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا ہے جو یہاں پایا گیا، اس لیے استحسان اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ کہہ رہے لأنها صارت صلاة واحدة، اس لیے کہ وہ گویا ایک نماز ہو گئی، وفیها الفرض الجلوس آخرها، اور اس میں جو فرض ہے یعنی قاعدہ اخیرہ وہ بھی پایا گیا، اس لیے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ 4 بِتَسْلِيمَةٍ فِي النَّهَارِ، کہنے کہ مکروہ ہے 4 رکعت سے زیادہ کی نماز پڑھنا ایک سلام کے ساتھ دین میں، یعنی آدمی اگر دین میں نفل نماز پڑھ رہا ہے تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ ایک سلام سے صرف 4 رکعت پڑھے۔ وَعَلَىٰ 8 لَيْلًا، اور مکروہ ہے 8 رکعت سے زیادہ نماز پڑھنا ایک ہی سلام سے رات میں۔ رات میں اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک سلام سے 8 رکعت پڑھے گا، پہلے 2 رکعت پر ایک قاعدہ کرے گا، پھر 4 رکعت پر دوسرا قاعدہ کرے گا، 6 رکعت پر تیسرا قاعدہ کرے گا، اور 8 رکعت چوتھا قاعدہ کر کے سلام پھر دے گا۔ دیکھیے یہ اصل میں اس طرح مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے اندر، خاص طور پر صحابہ تابعین اور اس کے بعد جو بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، وہ عبادت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ آج تو ہمارے زمانے کے اندر ہر جگہ عبادت کا اہتمام اٹھ گیا تھا، وہ لوگ نوجوانی کی جو عمر ہوتی تھی اس کو عبادت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ اصل جو آدمی عبادت کرے گا، آدمی کے اعضاء بالکل صحیح و سالم ہوتے ہیں، وہ جوانی کے اندر ہوتے ہیں، تو جوانی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہتا ہے کہ ایک رات میں جو ہے کتنی 100 رکعت 200 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے،
تو آج ہمارے درمیان معمول نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر 100 رکعت پڑھنی ہے اور کہہ دیا جائے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، ہر 4 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، تو اس میں یہ ایک قسم کا رہ جائے گا۔ اس لیے گنجائش دی گئی ہے کہ 8 رکعت پر ایک سلام پھیر سکتا ہے۔ کہہ رہے والافضل فیہما رباع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور افضل ان دونوں کے اندر، یعنی نفل نماز چاہے آدمی دن کے اندر پڑھ رہا ہو یا رات کے اندر پڑھ رہا ہو، یہ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پر سلام پھیر دے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، الافضل فی اللیل مثنی مثنی وبہ یفتیٰ، بہتر یہ ہے کہ رات میں 2 رکعت آدمی نماز پڑھے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور فتویٰ اسی پر ہے۔ یہ افضل کے سلسلے میں اختلاف ہے، جواز کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اوپر آ چکا ہے۔ وصلاۃ اللیل افضل من صلاۃ النہار، اور رات کی نماز یا دن کی نماز سے بہتر ہے۔ وطول القیام احب من کثرۃ السجود، اور قیام کا طویل کرنا ہے زیادہ پسندیدہ ہے سجدوں کی کثرت سے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس نے 50 رکعت نماز پڑھی صرف 10 منٹ کے اندر، 1 منٹ کا قیام ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، قل اعوذ برب الناس 2 رکعت کے اندر پڑھ لیا، 3 رکعت کے اندر اذا جاء پڑھ لیا، 4 رکعت کے اندر قل اللہ پڑھ لیا، یعنی قیام اس کا مختصر ہو رہا ہے اور رکوع و سجدوں کی کثرت ہو رہی۔ کہہ رہے کہ زیادہ پسندیدہ نہیں، پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی قیام کرے اور قیام کے اندر لمبی لمبی قرات کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کو اتنا زیادہ طویل کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ تو یہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قیام کی کثرت کی وجہ سے ہوتا، یعنی قیام کی طول کی وجہ سے ہوتا تھا۔ کہہ رہے فصل فی تحیۃ المسجد وصلاۃ الضحیٰ واحیاء اللیالی، یہ فصل تحیۃ المسجد کے بیان میں اور چاشت کی نماز کے بیان میں اور راتوں کو زندہ کرنے کے بیان میں۔ تو تحیۃ المسجد یعنی آدمی جب مسجد کے اندر داخل ہو تو اس وقت بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز آدمی ادا کرے۔ اور کب تک اس کا وقت ہے؟ تو یہ رائے مطلع بھی چھوڑ دیا گیا ہے، جب تک آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد کوئی مانع نہ پایا جائے، یعنی تو اس وقت تک جو ہے تحیۃ المسجد آدمی پڑھ سکتا ہے۔ یہ تحیۃ کے معنی آتے ہیں دراصل سلام کی، تو یہ بندوں کی طرف سے سلام ہوتا ہے رب المسجد یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ کہ سنت تحیۃ المسجد برکعتین قبل الجلوس، مسنون ہے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں بیٹھنے سے پہلے۔ بیٹھنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے تحیۃ المسجد ادا کرے، اور داخل ہونے کے بعد بیٹھے نا۔ اگر آدمی داخل ہونے کے بعد بیٹھ جاتا ہے کہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی پڑھ سکتے، لیکن اتنی دیر نہ بیٹھے کہ اس کو خود معلوم ہونے لگے، محسوس ہونے لگے میں بہت زیادہ دیر بیٹھ چکا ہوں۔ وَأَدَاءُ الْفَرْضِ يَنُوبُ عَنْهَا، کہہ رہے ہیں کہ فرض کا ادا کرنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یعنی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ فرض نماز کھڑی ہے اور تو اسی کے اندر تحیۃ المسجد کی نیت کر لے تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ وَكُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلَا نِيَّةِ التَّحِيَّةِ، اسی طرح کافی ہو جائے گی ہر وہ نماز جس کو اس نے ادا کیا ہو مسجد میں داخل ہونے کے بعد بغیر تحیۃ المسجد کی نیت کی۔ یعنی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ظہر کا وقت ہے، مثال کے طور پر ظہر کی سنتیں پڑھ لی، تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی ہے، تو ظہر کی سنت جو ہے تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ وَنُدِبَ رَكَعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ جَفَافِهِ، اور مستحب ہے، مندوب ہے 2 رکعت وضو کے بعد، وضو کے اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے۔ اس کو بولتے ہیں تحیۃ الوضو۔ آدمی وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تحیۃ الوضو کے نام سے۔ حدیث شریف میں وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اور تحیۃ الوضو کا جو وقت ہے وہ ہے اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے۔
وَأَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضُّحَىٰ، اور 4 رکعت یا 4 رکعت سے زیادہ چاشت کے وقت میں. جب سورج خوب روشن ہو جائے اور چمکدار ہو جائے تو اس وقت تقریباً 10-11 بجے کے آس پاس نماز پڑھی جاتی ہے. اس نماز کا نام ہے چاشت کا نماز، عربی میں اسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار کرتے ہیں. تو یہ بہت فضیلت والی نماز ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے انہوں نے اشراق کی نماز کا ذکر نہیں کیا. اوابین کی نماز، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور چاشت کی نماز سب کا ذکر آیا، لیکن اشراق کی نماز کا وقت، اشراق کی نماز کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے. دراصل یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ اشراق اور چاشت یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہے. تو فقہا محدثین کے نزدیک یہ دونوں ایک نماز ہیں. اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو اشراق ہے، اور اگر یہ دیر سے پڑھے یعنی 10-11 بجے کے آس پاس جب سورج کو اچھی طرح روشن اور چمکدار ہو جائے تو یہ چاشت ہے. جبکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ نماز ہیں. اشراق یہ الگ نماز ہے، چاشت یہ الگ نماز ہے. اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں، اور چاشت کی کم سے کم 8 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. تو چونکہ یہ ایک فقیہ ہے صاحب نور الرضا، یعنی یہ فقہ کی کتاب ہے، اس لیے انہوں نے فقہا محدثین کے رائے کے موافق صرف چاشت کی نماز کا ذکر کیا ہے، اشراق کی نماز کا ذکر نہیں کیا. وَنُودِبَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور مستحب ہے رات کی نماز. رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز. وَصَلَاةُ الْإِسْتِخَارَةِ، اور استخارے کی نماز. وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ، اور صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز. تو تہجد کی نماز تو آپ جانتے ہی ہیں. تہجد کا وقت یہ ایک تو اس کا نفس وقت ہے اور ایک اس کا ہے بہتر وقت. تو رات میں ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو سب سے بہتر وقت ہے، افضل وقت ہے، وہ یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد یا آدھی یا آخر رات میں اس نماز کو ادا کیا جائے. لیکن سونا یہ ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی سونے سے پہلے بھی تہجد کی نوافل پڑھ لے تو بعض علماء کے نزدیک اس سے بھی تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو افضل یہ ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہے اس وقت آدمی نیند سے بیدار ہو، اور بیدار ہونے کے بعد اس نماز کو ادا کرے، اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، اس کو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح استخارے کی نماز، استخارہ یہ باب استفعال سے ہے. اس کے معنی ہیں خیر طلب کرنا. اور جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو اور وہ متردد ہو، طے نہیں کر پا رہا ہے کہ اس پہلو کو اختیار کروں کہ اس پہلو کو اختیار کروں، تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے. اور استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ وہ دعا پڑھے، اور دعا پڑھتے ہوئے لمبی دعا ہے جو یہاں حاشیے کے اندر لکھی ہوئی، اللہ انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. یہاں جب آئے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ معاملہ، تو یہاں اگر عربی جانتا ہے تو اپنا جو معاملہ ہے اس کو ذکر کر دیں. جیسے کہ شادی کرنے کے، شادی اس لڑکی سے کروں یا اس لڑکی سے کروں، یہ مسئلہ ہے تو یہاں ذکر کرے. اور اگر عربی میں نہ کہہ سکتا ہوں تو دل کے اندر نیت کرے کہ ان ھذا الامر، جو یہ معاملہ ہے جس کے اندر میں متردد ہوں، طے نہیں کر پا رہا ہوں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری و عاجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری و عاجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ. تو یہ دعا پڑھے گا. اور اس کے بعد
کسی پاک بستر پر لیٹ جائے اور پھر اس کا دل کا میلان جس کی طرف ہو وہ معاملہ کرے. ایک دن میں سمجھ نہ آئے تو کیا کہتے ہیں 2 دن کرے، 3 دن کرے اور متعدد دن کرے. تو اسے استخارہ کی نماز کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز، جب آدمی کی کوئی ضرورت پیش آئے تو دعا تو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کے لیے ایک مخصوص نماز بھی ہے. 2 رکعت آدمی جو ہے نماز پڑھے، نیت بانے اور نیت یہ کرے کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پورے دھیان و توجہ کے ساتھ نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے اور اس دعا کو پڑھے. یہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ لک فیہا رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اس دعا کو پڑھے اور اس کے بعد پھر رو رو کر جو ہے اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کرے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کر دیں گے. وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رمضان. اور مندوب ہے، مستحب ہے رمضان شریف کی آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرنا. وَإِحْيَاءُ لَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ. اور دونوں عیدین کی راتوں کو زندہ کرنا. وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. اور عشرِ ذی الحجہ کی راتوں کو زندہ کرنا. وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. اور نصف شعبان کی رات کو زندہ کرنا. زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عبادت کی جائے. جیسے کہ آخری عشرہ ہے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، بہت زیادہ آئی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے کہ زیادہ ظن غالب یہ ہے کہ اسی میں شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات آتی ہے. تو آدمی اگر ان راتوں کے اندر بیدار ہو کر عبادت کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ رات اس کو مل جائے اور وہ فضیلت کو حاصل کر لے. اسی طرح عیدین کی رات میں بھی عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے. عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو میں بھی عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے. والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر ان راتوں کی قسم کھائی ہے. اسی طرح جو شب برات ہے یعنی برات والی رات، اس میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان سب راتوں میں بندہ جب اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازیں گے. وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ. اور مکروہ ہے اکٹھا ہونا ان راتوں میں سے کسی رات میں زندہ کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر. یعنی یہ سب جب ان سب راتوں میں عبادت جو کی جائے گی وہ انفرادی طور پر عبادت کی جائے گی، اجتماعی طور پر نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت پسند ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. ریاکاری کے ساتھ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں انفرادی طور پر ان راتوں کو زندہ کرے، نوافل پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، تسبیحات پڑھے، جتنی انفرادی طور پر بات کر سکتا ہے کرے، لیکن مسجد کے اندر اکٹھا نہ ہو، میلے ٹھلی کی شکل نہ بنے. فصل فی صلاۃ النفل جالسا والصلاۃ علی الدابۃ. یہ فصل ہے نفل نماز کو بیٹھ کے پڑھنے اور سواری پر پڑھنے کے سلسلے میں. یجوز النفل قاعدا مع القدرۃ علی القیام. جائز ہے نفل نماز کو بیٹھ کے پڑھنا قیام پر قدرت ہونے کے باوجود. لیکن لہو نصف اجر القائم الا من عذر. مگر اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ہے، مگر یہ کسی عذر کی وجہ سے ہو. وَيَقْعُدُ كَالْمُتَشَهِّدِ فِي الْمُخْتَارِ. اور بیٹھ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو جیسے تشہد کے اندر بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھ کے نماز پڑھے گا پسندیدہ قول کے موافق. تو نفل نماز بلا عذر کر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی. اور نفل نماز آدمی بیٹھ کے پڑھے گا تو بیٹھنے کی حیت کیا ہوگی؟ تو کسی بھی طرح بیٹھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تشہد کی حیت
جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم اس طرح اسی حیت پر بیٹھ کر پڑھے۔ وجاز اتمامہ قاعدا بعد افتتاحہ قائمۃ بلا کراہۃ علی الاصح، اور جائز ہے اس کا نفل نماز کو پورا کرنا بیٹھ کر بعد اس کے کہ اس نے شروع کیا ہو اس کو کھڑے ہو کر بغیر کسی کراہت کے، صحیح قول کے موافق۔ ایک آدمی نے نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کیا اور بیٹھ کر اسے پورا کیا، کہنا جائز ہے، کوئی مضاحقہ نہیں۔ دراصل نفل نماز میں بہت زیادہ توسع ہے۔ وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُؤْمِنًا إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ توجہت دابته، اور نفل نماز پڑھ سکتا ہے سوار ہونے کی حالت میں جبکہ وہ شہر سے باہر ہو، اشارے سے جس طرف اس کی سواری جا رہی ہو۔ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہا ہے اور مشرق کی طرف مثال کر اس کا گھوڑا جا رہا ہے تو اس پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر اگر کار ہے تو کار پر بھی اس طرح نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ صرف سفر کی حالت میں جائز ہے، اس لیے نے قید لگائی ہے یہ خارج المصری۔ اب سفر سے کیا مراد ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر شرعی مراد ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک سفر لغوی مراد ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص گاؤں یعنی آبادی سے باہر نکل جائے تو اس کے لیے بھی اشارے سے سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا بِرُكُوبِهِ، کہہ رہے اور اتر کر بنا کر سکتا ہے، سوار ہو کر نہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِالنَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ، اگرچہ نوافل راتبہ ہی ہوں۔ پہلے مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کیا اور پھر اس کو بیٹھ کر پورا کر لیا تو جائز ہے۔ تو کیا اسی طرح ایک آدمی سواری پر نفل نماز پڑھ رہا تھا، اب زمین پر آیا تو اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے؟ کہہ رہے کر سکتا ہے، درست ہے، آج سے نفل نماز پڑھنا لازم نہیں، لیکن اس کا الٹا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر زمین پر نفل شروع کی اور پھر سوار ہو گیا تو اب بنا کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ آج سے نماز پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قاعدہ ہے نا کہ قوی کی بنا ضعیف پر درست نہیں ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ ینزل لسنۃ الفجر لانها آکد من غیرها، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فجر کی سنت کے لیے وہ سواری سے اترے گا اس لیے کہ اس کی تاکید زیادہ یہ اور سنتوں نوافل کے مقابلے میں، یعنی فجر کی سنتوں کو سواری پر نہ پڑھے بلکہ اہتمام کرے، سواری کو روکنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد فرض پڑھے اور اس کے بعد پھر سوار ہو کر چلتا بنے۔ وجاز للمتطوع الاتکاء علی شیء، اور جائز ہے نفل نماز پڑھنے والے کے لیے ٹیک لگانا کسی چیز پر، ان تعیب بلا کراہت، اگر تھک جائے بغیر کسی کراہت کے۔ تو میں نے بتا دیا کہ نفل نماز کے اندر توسع بہت زیادہ ہے، اگر آدمی تھک گیا تو ٹیک لگا سکتا ہے دیوار پر یا کسی لاٹھی وغیرہ پر، لکڑی پر۔ فرض نمازوں میں ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اگر بغیر کسی عذر کے ہے، کُرِہَ فِي الْأَظْهَرِ لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ، تو ظاہر ہوا ہے کہ موافق مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں سوء ادب ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو آداب شاہی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر 100 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، 50 رکعت پڑھ کے تھک چکا ہے تو اب اس کی گنجائش ہے۔ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ نَجَاسَةٌ عَلَيْهَا، کہہ رہے کہ اور معنی نہیں ہے نماز کی صحت میں علی الدابۃ، سواری پر، نجاست، ناپاکی، ولو کانت فی السرج، اگرچہ وہ ذین میں لگی ہو، والرکابین، اور رکابوں میں لگی ہوئی ہو، علی الصحیح، صحیح قول کے موافق۔ ایک آدمی نے اپنی سواری پر نماز ادا کی اور اس پر نجاست تھی، خواہ اس کے رکاب میں ہو، رکاب کہتے ہیں جس پر پیر رکھ کر چڑھتے ہیں، یا اس کی ذین میں ہو، گھوڑے کا جو ذین ہوتا ہے لگام، تو اس کی یہ نماز صحیح ہو جائے گی اور اس ناپاکی کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی اثر نہیں آئے گا۔ وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَاشِيِّ بِالْإِجْمَاعِ، کہہ رہے ہیں اور صحیح نہیں ہے پیدل چلنے والے کی نماز بالاتفاق، اس لیکن یہ ایک عمل کثیر ہے اور حدیث میں
اس کی گنجائش میں نہیں ہے تو چلتے چلتے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. پیدل چل رہا ہے سوچ رہا ہے کہ چلتے چلتے نماز پڑھوں تو اس کی گنجائش نہیں. فصل فی صلاۃ الفرائض والواجب علی الدابۃ، یہ فصل فرض نمازوں کے سلسلے میں اور واجب نمازوں کے سلسلے میں سواری پر. لا یصح علی الدابۃ صلاۃ الفرائض والواجبات، کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے سواری پر فرض اور واجب نمازیں. واجب نماز کی مثال کالوتر والمنظور، جیسے کہ وطر اور نظر کی نماز، تو یہ سواری پر ان نمازوں کو پڑھنا درست نہیں ہے. وما شرع فی نفلا فافسدہ، اسی طرح وہ نماز جو بطور نفل شروع کی پھر اس کو فاسد کر دیا تو وہ نماز بھی درست نہیں ہے. دیکھیے سنت اور نفل نمازیں شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہیں، مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے. ایک آدمی ہے اس نے نفل نماز شروع کی اور اس کے بعد کسی وجہ سے توڑ دی تو اب اس پر قضاء واجب ہے، تو اس کو وہ سواری پر ادا نہیں کر سکتا، اس کو بیٹھ کر یعنی کھڑے ہو کر زمین پر ادا کرنا پڑے گا. ولا صلاۃ الجنازۃ، اسی طرح جنازے کی نماز بھی سواری پر جائز نہیں ہے. وسجدۃ تولیت آیتها علی الارض الا لضرورۃ، اور اسی طرح سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا وہ سجدہ تلاوت جس کو اس نے زمین پر پڑھی ہو، الا لضرورۃ، مگر کوئی ضرورت ہو کہ خوف لص علی نفسہ او دابتہ او ثیابہ لو نزل، جیسے کہ چور کا خوف اعلیٰ نفسی ہی اپنی جان پر، او دابتی یا اپنی سواری پر، او ثیابی یا اپنے کپڑے پر، لو نزلہ اگر اتر جائے. وخوف سبعین، اور چوپائے یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جانور کا خوف، درندے کا خوف. وطین المکانی، اور کیچڑ کا خوف، کیچڑ ہے. وجموع الدابتی، اور چوپائے یا جو سواری ہے اس کی سرکشی کا خوف. وعدم یزدانی من یرکبہ، اور ایسے آدمی کا نہ پایا جانا جس کو سوار کرے لعجزہ، اس کے عاجز آنے کی وجہ سے. تو ان اعذار کی بنا پر آدمی مندرجہ ذیل جو نمازیں ہیں فرائض اور واجبات ان کو سواری پر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کیا جائے کہ قبلہ رخ ہو کر ان نمازوں کو ادا کرے. تو یہ جو ہے الا لضرورۃ کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے. والصلاۃ فی المحمل علی الدابۃ کالصلاۃ علیہا، اور کجاوے میں، محمل یہ ایک لفظ ہے، اس کا اردو میں محملی کہا جاتا ہے، اور محمل میں نماز اور سواری کے جانور کے محمل میں نماز ادا کرنا کالصلاۃ علیہا، اس پر یعنی جانور پر نماز ادا کرنے کے معنی ہے سواء کانت سائرۃ او واقفۃ، خواہ جانور چل رہا ہو یا کھڑا ہو. محمل یہ اس کو کجاوا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور دراصل مثال کے اونٹ، اگر اونٹ ہے اس پر آدمی اگر بیٹھ کر سفر کرے تو دونوں پیر کر کے بیٹھنا پڑے گا، لمبا سفر نہیں کر سکتا ہے. خاص طور پر اگر کوئی عورت ہو تو وہ ایک ایک دن نہیں بیٹھ سکتی. اس کی آسانی کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا گھر نما بنایا جاتا ہے جس کو کجاوا کہا جاتا ہے، جس کو اونٹ کے خاص طور پر اونٹ کے پیٹھ پر سیٹ کر دیا جاتا ہے. اب وہ گھر کی طرح ہو جاتا ہے، اس میں آدمی پیر لٹکا کر پیر پھیلا کر بھی لیٹ سکتا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے، تو اس کو کجاوا کہتے ہیں. اس کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں. وَلَوْ جَعَلَ تَحْتَ الْمَحْمِلِ خَشَبَةً حَتَّى بَقِيَ قَرَارُهُ إِلَى الْأَرْضِ، یعنی کہ اور اگر رکھ دیا محمل کے نیچے کوئی لکڑی یہاں تک کہ باقی رہا اس کا ٹھہرنا زمین پر، کان بمنزل الارض، تو وہ زمین کے درجے میں ہو گیا. فتصح الفریضۃ فیہ قائما، تو اس میں کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا جائز ہوگا. تو اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی سواری رکی ہوئی ہے اور کوئی لکڑی کھڑی کر کے کجاوے کے نیچے لگا دیا، یعنی زمین سے اس کو ٹیک لگا دیا. تو اب اس کجاوے کا تعلق کنیکشن جو ہے زمین سے ہو گیا نا. پہلے تو وہ اونٹ کے پیٹھ پر لٹکا ہوا تھا لیکن نیچے سے کجاوے کو ٹیک دے دیا گیا، تو اب کجاوا یہ حرکت نہیں کرے گا اور وہ زمین کی طرح ہو گیا، اور اس پر نماز پڑھنا گویا زمین پر نماز پڑھنے کی طرح ہے. لہذا کھڑے ہو کے پڑھنا